یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وسلم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں جو مضمون ہے وہ مضمون یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں پر سختی کریں فرمائیے، انہیں ذرا برابر بھی ڈھیل نہ دیجیے۔ جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں یعنی ان پر رویہ کیسا ہو؟ سخت ہو۔ اور پھر ایک مثالیں دے کے دو بات سمجھائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان شریف میں جو مشرک تھے انہوں نے کہیں یہ پھپتیاں کسنا شروع کر دیں کہ چلیں اگر یہ سچے بھی ہوئے تو ہم ان کا خاندان تو ہیں ہی نا، ہم آج تو ان کو نہیں مانتے، لیکن اگر یہ واقعی سچے ہیں تو کل قیامت کا دن جیسے یہ کہتے ہیں آخرت ہوگی حساب ہوگا تو ہم ان کے خاندان والے ہیں، ہم تو خاندان کی وجہ سے بچ جائیں گے، ہماری بخشش ہوگی، ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے قریبی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کرنی شروع کی نا تو اللہ پاک نے دو مثالیں پاکوں کے گھر ناپاکوں کی اور دو مثالیں ناپاکوں کے گھر پاک کی دیں کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسا فرما دیتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ اور مثالیں بھی نبی اولیاء میں سے یا صالحین میں سے نہیں دیں، نبیوں میں سے دیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیں، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوب سختی کریں، ان پر خوب سختی کریں، کوئی رعایت اس کے مستحق نہیں ہے، خواہ ان کا تعلق خاندان سے ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ کا اعلان ہے کہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال کفار کے لیے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بعض نادان کم علمی اور کج فہمی کی وجہ سے یہی مثال مومنوں پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مثال کافروں کے لیے ہے، واضح طور پہ فرمایا مثلا للذین کفروا، اللہ مثال بیان فرماتا ہے کافروں کے لیے جو یہ خیال کیے بیٹھے ہیں اپنے ذام میں کہ ہم برادری ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ مثال کس کی ہے؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، دونوں نبیوں کے گھر تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر تھیں، دو نیک بندوں کی رعایا تھیں، ان کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں نے ان نبیوں سے خیانت کی، لوط کی بیوی بھی نہیں مانی، نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، ان سے خیانت کر لی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پس ان دونوں نبیوں کے بیویاں ہونے کے ناطے بھی، یعنی شوہر نبی ہیں، اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ رب کریم نے یہ رعایت نہیں دی کہ ٹھیک ہے تم کافر بھی ہو جو نبی کی بیوی تو تمہیں معاف کر، نہیں، اور نبی کی بیوی بھی ہو کافر، جہنم کا ایندھن بنے گی۔ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، ایمان کے اس کمزوری جو ہے اس میں جو کمی بیشی ہے اس پر شفاعت ہوگی۔ حضور کی ہزار حدیث ملتی ہیں،
قرآن کی آیات طیبہ ملتی ہیں کہ شفاعت کون کریں گے؟ قرآن کرے گا، صالحین کریں گے، نبی فرمائیں گے۔ کن کی؟ جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی شفاعت نہیں، اس کی سفارش نہیں، وہ جہنمی ہے، خواہ نبی کے گھر ہی کیوں نہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ فرماتے رہے بیٹے آ جاؤ، اب بھی تم بیڑے میں سوار ہو جاؤ، اللہ تم پہ کرم فرما دے گا۔ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ رب کریم نے فرمایا کر مقابلہ پھر تو۔ اب نبی کا بیٹا ہے، جب اللہ سے مقابلہ کیا تو کیا وہ جیت سکا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو فرمایا وہ دونوں نبیوں کے گھر تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے ان سے خیانت کی۔ جب نبی سے خیانت کی تو یہ اللہ کی غیرت ہے۔ فرمایا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ دونوں نبی ان کے شوہر خامند ہیں، اس کے باوجود اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور انہیں کہا گیا، حکم ملا، جاؤ دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم داخل ہو جاؤ۔ دونوں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اب سنیے، فرمایا اور اللہ کریم ایمان والوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ اب فرعون بدترین دشمن، اللہ کا بدترین دشمن، اور اس کی بیوی آسیہ اللہ کی بندی، ایمان لانے والی، وہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس کے گھر ہے۔ اتنا بڑا مشرک کہ جس نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ اس کے گھر ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ کی بارگاہ میں آسیہ نے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات عطا کر، وَعَمَلِهِ، اور اس کے کافرانہ اعمال سے مجھے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی سن لی۔ اب یہ نہیں کیا کہ تو کافر مشرک کی بیوی ہے، چل تیری نہیں سنی جائے، نہیں، وہ مومنہ ہے، خاوند کافر بھی ہے، تو اللہ نے اس مومنہ کو خیر عطا فرمائی۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ ایماندار اگر کافر کے گھر میں بھی ہو تو اسے خیر نصیب ہوتی ہے، اور کافر اگر مومن کے گھر میں بھی ہو تو اسے اس کی وجہ سے خیر نہیں ملتی۔ یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے، اور یہی انعام ہے، یہی انعام ہے، یہ مٹھاس ہے، یہ حلاوت ہے ایمان کی، کہ اللہ پاک اپنے بندے کو دیکھتا ہے جب وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو فرعون کے گھر میں اللہ نے آسیہ کی مدد کی کہ نہیں؟ اسے عزت عطا فرمائی، توقیر عطا کی، وہ برباد ہوا، راندہ درگاہ ہوا، ہمیشہ عبدالآباد کے لیے اللہ نے اسے مثال اور عبرت بنا دیا، اور اس کے گھر میں پلنے والی آسیہ، اس کو اللہ نے نور، خیر اور جنت کی اعلیٰ خواتین میں سے خاتون قرار دیا۔ حضور نے فرمایا وہ 4 خواتین جن کو جنت کے اعلیٰ درجے ملیں گے ان میں سے ایک آسیہ ہے، وہ مریم ابنت عمران، اور دوسری مثال مریم عمران کی بیٹی، ان کی ہے، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے گوہر عصمت یعنی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اتنا بڑا درجہ دیا، ہم نے مریم کو اپنی روح عطا کی، وصدقت بکلمات ربہا، اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی طرف سے آنے والی باتوں کی، وکتبہ، اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ اللہ کے پاک باز فرما بردار بندوں میں سے ہو گئی، اجر پا گئی۔ تو یہ عورتیں ہیں، اگرچہ ایمان لائیں تو اللہ نے درجے عطا کر دی، ایمان نہیں لائیں، نبیوں کے گھر میں تھیں تب بھی کفر کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ یہ ممکن نہیں ہوا کہ کیونکہ یہ نبی کی بیوی ہے اس نے اگر شرک بھی کر لیا تو نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، شرک نہیں پسند۔ اس بڑی سمجھنے والی بات، اللہ پاک ہمیں ایمان کی کمزوریوں سے بھی معافی عطا فرمائے۔ ہم کلمہ گو ہے نا، اللہ نے ہمیں تو بڑے اعزاز بخش رکھے، بہت جلد ہماری معافی ہو جاتی ہے،
گناہ کر کے، کل ہم نے توبہ نصوح کے بارے میں پڑھا، توبہ کرتے ہیں تو اللہ پچھلے گناہ سارے دھو دیتا ہے، معافی عطا کر دیتا ہے، لیکن کبھی زندگی میں عبادت کی نیت سے کہیں نہ جھکنا سوائے اللہ کے، کیونکہ اس کی معافی نہیں، بندگی صرف اللہ کے لیے، ساری تمنائیں، ساری کی ساری قربانیاں، عاجزیاں، نیاز مندیاں صرف اللہ کے لیے۔ ہم اللہ کے علاوہ نہ کسی کی بندگی کرتے ہیں، نہ کسی کی تعمیل کرتے ہیں اس طرح جیسا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ اللہ اپنی صفات میں، اللہ پاک اپنی ذات میں یکتا ہے، اور ہم اس یکتا کے بندے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قبول رکھے، اپنی زندگی اللہ پاک کی محبت اور اس کے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الذی بتوفیقہ تتم الطاعات والصلاة والسلام علی حبیبنا وشفیعنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پڑھیے میرے ساتھ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔